اسی لیے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کی نماز کے بعد، میں اشارہ کر رہا ہوں، علاقہ بھی آپ کے شہر کا، دربار کا نام رکھا دربار حسینیہ۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو یزید کے نام پہ تو نہیں آئے گا، یزید کا نام لیا تو جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے، تو دربار کا نام ہے دربار حسینیہ، اور حسن اتفاق ہے کہ وقت بھی وہی والا ہے، صبح کی نماز کے بعد سے نمبر ملنا شروع ہوتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز کے بعد 40 دن تک دعائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید آج سے پہلے اتنا احساس نہیں تھا، جیسے جیسے 2021 سے بات آگے بڑھنے کو ہے، ویسے ویسے یہ بات بہت شدت سے محسوس کر رہا کہ ہر ایک جوان کو امام زمانہ کی صفات زبانی یاد ہونی چاہیے۔ خدا معلوم کیا سوچ کر قبلہ اور کعبہ مرحوم نے اس اشرے کی بنیاد رکھی تھی، کیا خبر تھی کہ مسجد حرام میں امام کعبہ کے سامنے کو دوڑتا ہوا شخص اپنے آپ کو مہدی کہے گا، کیا خبر۔ میں نے اشارہ کیا تھا اتوار کو مجلس میں، اور وہ اشارہ بھی اسی اعتبار سے تھا کہ یہ تو بات تھی مکہ المکرمہ کی، آپ کے علم میں ہوگی، ابھی کا واقعہ ہے پچھلے ہفتے کا، اور ایک مسلسل آپ کے شہر میں بھی بیعت کے فارم فل کروائے جا رہے ہیں، بیعت کے فارم فل کروائے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے، ویسے تو حسینی لفظ بیعت سے لفظ بیعت سے خوب پہچان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سلسلہ بیعت آج بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، اور آپ جس کی بیعت میں ہیں، اور بیعت میں اگر ایک دفعہ کوئی انسان چلا جائے تو بیعت توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ میں اس لیے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ کچھ ادھر والے بھی ادھر بیعت کا فارم فل کر رہے ہیں، ورنہ شاید میں یہ عنوان سے پہلے نہ پڑھتا۔ صلوات پڑھیں محمد، مجبوری پڑھتا۔ روٹی ملے نہ ملے، یاد رکھیے بھوک میں مر سکتے ہو مگر کسی غیر مہدی کی بیعت نہیں کرنا۔ کوئی مشکل پریشانی ختم ہو کہ نہ ہو، مگر یاد رکھیے بیعت ہمارے اور آپ کی گردنوں پر امام زمان کی پہلے سے ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنا سلسلہ تلاش تو کرے۔ اس کے پاس بیعت امام نہیں ہے، اپنا سلسلہ تلاش کرے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ہر صبح کی نماز کے بعد، میں اشارہ کر رہا ہوں، علاقہ بھی آپ کے شہر کا، دربار کا نام رکھا دربار حسینیہ۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو یزید کے نام پہ تو نہیں آئے گا، یزید کا نام لیا تو جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے،
تو دربار کا نام ہے دربار حسینیہ، اور حسن اتفاق ہے کہ وقت بھی وہی والا ہے، صبح کی نماز کے بعد سے نمبر ملنا شروع ہوتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز کے بعد 40 دن تک دعائے احد پڑھو۔ سیاسی الفاظ زبان سے میں ادا نہیں کرتا، لیکن آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ جماعتوں نے تجدید عہد کے نام سے کچھ تاریخیں منائی تھیں، یاد ہے؟ ہر ایک صبح صادق ہو کلام صادق کے ساتھ، اور یہ احساس ہو کہ گردن آزاد نہیں ہے، گردن میں بیعت کا طوق ہے۔ اسی لیے امام فرماتے کہ اگر 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کر لو گے تو یاد رکھو کہ خدا بند عالم تمہیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرمائے۔ میں حیران تھا کہ استاد سے پوچھوں کہ استاد یہ 40 دن کی روایت کیوں آ گئی؟ استاد نے کہا 40 کا مطلب 40 نہیں ہے، عادت ڈالنا۔ 40 قدم ہم تمہیں ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے تو چلنا سیکھ جاؤ گے۔ اللہ پڑھے محمد علیہ۔ عقیدے کے 40ویں سے پہلے اس کو خیال کیجئے، تو یاد رکھیے کہ ہر ایک جوان کی ذمہ داری ہے کہ امام مہدی کو پہچانے۔ ہو سکتا ہے کوئی عمامہ پہن کر دعویٰ کر دے، میں بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہوں، یہ مت دیکھیے گا کہ کس مسجد کا ممبر ہے، نام کے ساتھ کیا گوہر ہے اور کیا شاہی ہے، یہ مت دیکھیے گا۔ یہ مت دیکھیے کہ حالت احرام میں ہے کہ مسجد حرام میں ہے، یہ مت دیکھیے گا کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، خاص و عام کا رچ لگا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے آئے اور چلے گئے، ان کا عقیدہ مضبوط رہتا ہے، ہم ہندو نہیں ہیں۔ میں نے کیوں کہا؟ آج کی تازہ اطلاع کے اعتبار سے کہ اب ہندوستان میں کرونا کی بھی عبادت شروع ہو گئی۔ میں نے اس لیے یہ جملہ پہلے کہا تھا کہ ہر زور اور طاقت کو ہم سجدہ نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا اپنے عنوان پہ آنے سے پہلے تمہید طویل ہو گئی، لیکن ذمہ داری تھی کہ من حیث خادم قوم جب مجھے اطلاع ملی کہ کچھ اپنے بھی جا رہے ہیں اور بیعت کا فارم فل کر رہے ہیں، اور جس کا نام سے بیعت ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیں امام مہدی کون ہیں؟ حضرت حسن عسکری کے بیٹے۔ ادھر ادھر کا کوئی بیٹا ہو چھوڑ دیجیے۔ تو نام یاد رہے، نسب یاد رہے، بس آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کر رہا ہوں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب برادران اہل سنت پہنچتے ہیں سامرہ میں، اور اتفاق سے ایک بڑی جماعت کو میں نے خود مشاہدہ کیا، تعارف کرا رہے تھے ان کی جو ساتھ میں آئے تھے گائیڈ، کہ یہ اہل بیت کے 10ویں امام نقی علیہ السلام کا قبر مقدس ہے، اور یہ ان کے ساتھ میں اہل بیت کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر مقدس ہے۔ تو ایک
ایک برادر نے حیران ہو کے پوچھا اگر 11ویں انتقال کر گئے تو 12ویں پیدا نہیں ہوئے؟ بات کو بہت غور کیجیے گا. اگر 11ویں کی قبر سامنے ہے تو دو ہی باتوں میں سے ایک بات، یا تو ان کا عقیدہ غلط کہ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا ہوں گے، پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا ہوں گے. اور اگر باپ ہی نہ رہے تو کیسے پیدا ہوں گے؟ باپ ہی نہ رہے تو کیسے پیدا ہوں گے؟ یاد رکھیے، اس لیے تو آپ کی خدمت میں علامات بیان کی جاتی ہیں کہ امام آئیں گے نہیں جب تک کہ یہ 5 بڑی علامتیں حتمی علامات میں سے پوری نہ ہو جائیں. عجیب ہے، انسان کا دین اور ایمان اتنی آسانی کے ساتھ بک گیا. کیا پریشانیوں میں مبتلا ہو کر مہدی کو بھول گیا؟ قسم بخدا تم نے مہدی کو پکارا کب؟ میں شاعر تو نہیں، البتہ ہر اس پیغام سے، ہر اس بیت سے محبت کرتا ہوں جو اہل بیت تک پہنچا دے. ہٹ جائیں گا امام زماں درمیان سے. کیا سمجھ رہے تھے کہ تم ویسے ہی بچے ہوئے ہو؟ ہٹ جائیں گا امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان. یہ ذمہ داری تھی میری کہ اس مرکز کے ذریعے، آپ حضرات کے ذریعے پیغام کو آگے پہنچایا جائے. جوان بیٹا مرتا ہے مر جائے، جاب چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کسی کی بیعت مت کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے سے بیعت شدہ ہو، جو پہلے ہی بکا ہوا ہو، دوبارہ نہیں بکتا. اور ہم بکے ہوئے علی کی ولایت کے ہاتھوں ہیں. اللہ اب اپنے عنوان پر آتا ہوں، اپنا درد دل کہنے کے بعد. تمام علماء، خطبہ اور ذاکرین نے اپنے اپنے عنوانات کے تحت کلام کیا. میں تو ایک ادنا سا طالب علم، اور اگر خدمت دین آل محمد پہ کچھ موقع مل گیا تو یہی غنیمت ہے. تو عنوان رکھا تھا کہ دنیا باقی ہے بقیت اللہ کی وجہ سے. دنیا باقی ہے بقیت اللہ کی وجہ سے. تب دو جملے ہو گئے، ایک دنیا باقی ہے، یہ معلوم ہے، بقیت اللہ کی وجہ سے یہ علت تامہ ہے. بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں اور بہت آسان الفاظ کے اندر. دنیا کے باقی ہونے میں آپ کو کچھ شک تو نہیں ہے؟ کسی کو شک نہیں؟ البتہ علت تامہ تلاش کر رہے کہ دنیا باقی ہے تو کیوں ہے. تو لفظ بقا سمجھنے کے لیے سرنامہ کلام کی آیت، اور یہ آیت سورہ مبارک النحل کی آیت نمبر 96 ہے. 96 نمبر کی آیت ہے. میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا 96 کہ آج کل کے بچے سمجھ نہیں پاتے 96 کیا ہوتا ہے. مجبوری ہے میری. آیت 96 کا ایک حصہ میں نے شروع والا پڑھا ہے. 95, 96, 97 تین آیتوں کا پورا ایک پیکیج ہے. اس کا پس منظر ہے، اور پس منظر پورا صرف اشارے میں بیان کر رہا ہوں. میرا عنوان وہ نہیں ہے. امرؤ القیس نامی شخص اور ایک حضری موت کا رہنے والا، حضری موت بڑا صحرا عرب کا، ایک وہاں کا رہنے والا دیہاتی، سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم
آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میری کچھ زمین کا حصہ امراء القیس نے اپنے پاس قبضہ کر رکھا ہے، اب لوگ امراء القیس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے پہ تیار نہیں ہے، میرا حق مجھے کیسے مل سکے گا؟ میری زمین کا کچھ حصہ امراء القیس کے پاس، اور امراء القیس کا لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اس کی کوئی مخالفت کرتا نہیں ہے، کیا کروں میں؟ اللہ کے رسول نے امراء القیس کو بلوا لیا، اور امراء القیس کو بلوانے کے بعد اللہ کے حبیب نے اس معاملے کو رکھا کہ یہ صاحب آپ کے بارے میں کہتے تھے کچھ زمین کا حصہ آپ کے قبضے میں۔ امراء القیس نے کہ میں نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، قسم اٹھانے کی تیاری کرو۔ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں لفظ کیوں آیا، قسم کھانا اور ہے، قسم اٹھانا اور ہے۔ قسم کھانا تو آسان ہے، اٹھانا آسان نہیں۔ شاید جہاں قسم کی بے قدری ہو وہاں کھائی جاتی ہو۔ لفظ تو اردو کے سلمان پڑے تو مدعی اور مدعا علیہ، مدعا علیہ امراء القیس سے، تو مدعی نے چیخ کر کہا یا رسول اللہ یہ قسم بھی اٹھا لے، یہ قسم بھی اٹھا لے گا، تو اس کا تو اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے پھر اپنے الفاظ میں کہا دونوں ہاتھ اٹھا لیے، تم گواہ لاتے نہیں ہو، اس کو قسم اٹھانے نہیں دیتے تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہی طریقے ہیں، کیا تم گواہ لے آؤ یا اس کی قسم پہ اعتبار کر لو۔ اللہ کے رسول نے تھوڑی سی مہلت دے دی، فرمایا دونوں سے جا کے سوچ لو، مہلت دیتا ہوں، پھر میرے پاس آنا، تو یا تم گواہ لے آنا یا اس کی قسم پہ اعتبار کر لینا۔ امراء القیس سے فرمایا سوچ کے آنا کہ قسم اٹھانی ہے۔ دونوں چلے گئے، پھر پیغمبر کی بارگاہ میں آئے تو آیت آ چکی ہے، اور آیت نے جھوٹی قسم اٹھانے والوں کی مذمت کی، آیت نمبر 95 ہے۔ میرا عنوان نہیں تھا اس لیے میں نے اختصار سے کام دیا۔ 96 میں آ کر خدا نے یہ پیغام دیا، تو پورا واقعہ کیا تھا وہ سن لیجئے تاکہ میں آیت کو آگے بڑھا دوں، پھر آپ کے ذہن کہیں تشنہ نہ رہ جائیں۔ تشنگی صرف بڑھتی ہے پینے کے بعد وہی جو آپ پی رہے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ذکر آل محمد کے لیے فرش ولا عطا کر دیا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر کی بارگاہ میں امراء القیس نے آ کر جب یہ آیت نازل ہو گئی، کہتا یا رسول اللہ واقعا میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی کتنی زمین میرے قبضے میں ہے، ابھی جتنی کہے گا جتنی کہے گا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، اور جتنی یہ کہے گا اس کے برابر مزید اپنے پاس سے اور دے دوں گا، کہ میں نے اب تک جو اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا کرایہ تو ادا۔ تو آیتیں آتی ہیں تو پھر ایسے ہی تو عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 96 کا پہلا حصہ متوجہ کر رہا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہی نہ ہو، بڑا مکان ہو، اونچی دکان ہو، بڑا خاندان ہو، جب قارون نہ رہا، فرعون نہ رہا، حامان نہ رہا، شداد نہ رہا، جب صدام نہ رہا، تو بن سلمان کہاں رہے؟ سلمان پڑھے محمد والے محمد۔
تمہارے پاس جو ہے سب ختم ہو جائے گا. ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس باقی رہے گا. اب دو نسبتیں ہو گئیں، ایک تمہارے پاس، ایک اللہ کے پاس. تمہارے پاس فنا ہے، اس کے پاس بقا ہے. اگر تم اپنی کسی شے کو فنا سے نکال کر بقا میں ڈالنا چاہتے ہو تو اپنی ملکیت سے نکال کر اس کی ملکیت میں ڈال دو. اگر تم چاہتے ہو. اب دو لفظ آ گئے ہمارے پاس، ایک لفظ فنا ینفد کے اعتبار سے، ایک لفظ بقا. اور آپ سب کے سب ماشاءاللہ فرش اعضاء پر اتنی مجلسیں سن چکے کہ اب تو مجلسی ہو گئے. اب تو مجلسی ہو گئے. ابھی آیت پڑھوں گا نہیں، آپ کو ترجمہ یاد ہوگا. کل من علیہا فان، فنا اور بقا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود شے سمجھنا آسان نہیں ہوتا، تو شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اگر بقا سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو فنا سے پہچان لیجیے. جیسے ابھی وہ پڑھ رہے تھے، کلام آپ کا تھا، آواز ان کی تھی، وہ بھی صفدر تھے اور آپ بھی سمر. آپ پہ کلام تھا خالی، جسے یاد ہے. اگر تو اس میں جملہ استعمال ہوا اسرائیل کے بارے میں، راکھ. تو کبھی اگر بقا سے سمجھ میں نہ آئے، اگر 11 دن تک حماس کے چھوٹے چھوٹے میزائل اسرائیل کی فنا کو سمجھا گئے کہ بقا اس کے لیے نہیں ہے، بقا تمہارے لیے. بات واضح ہو رہی ہے. اگر بقا سمجھ میں نہ آئے تو فنا سمجھ لیجیے. فنا اس کی ضد ہے. فنا کی دو قسمیں ہیں، ایک فنا مقید ہے، ایک فنا مطلق ہے. تو بقا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بقائے مطلق ہے، ایک بقائے مقید ہے. ایک بقائے مطلق ہے، ایک بقائے مقید ہے. آیت کہتی کل من علیہا فان، جو زمین پر سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا چہرہ. ترجمہ صحیح بھی اور غلط، ترجمہ صحیح بھی اور غلط. وجہ کا ترجمہ چہرہ ہی ہے صحیح، اور نسبت رب کے ساتھ چہرہ غلط. کہ جب چہرہ مان لیں گے تو چہرے کے استقرار کے لیے سر ماننا پڑے گا، اور سر کے استقامت کے لیے جسم ماننا پڑے گا. تو پھر ایسا نہ ہو کہ مانتے مانتے کرسی والا خدا مان رہا ہے. بات پڑھے محمد والے محمد. یہ ان کا جو نعرہ ہے نا، یہ پکا کرونا ٹیسٹ ہے. آکسیجن لیول چیک ہو گیا. سب بات پڑے لفظ وجہ کا ترجمہ صحیح چہرہ، نسبت رب کے ساتھ جوڑ غلط کے چہرہ. کیا رب کا چہرہ تو ممکن نہیں مگر ہے ممکن. اس لیے کہ اگر قول معصوم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم صوفیوں میں رب کا چہرہ ڈھونڈتے، ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی چمک میں رب کا چہرہ ڈھونڈتے، ہو سکتا ہے اقتدار کی مضبوطی میں رب کا چہرہ ڈھونڈتے. خدا کا احسان ہے، لاکھوں سلام آل محمد کی ذات پر ہے کہ فرمایا نحن وجہ اللہ.
ہم ہیں اللہ کا چہرہ. تو اگر ظاہری آیت کے لحاظ سے چہرہ ہی ڈھونڈنے لگو تو ادھر ادھر کو مت دیکھنا، بس ہمیں دیکھ لینا. یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا، آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی. صاحب جلال بھی ہے، صاحب کرم بھی ہے. تو فنا سب کے لیے، بقا رب کے لیے. اور جب رب کے لیے بقا تو رب جس کو چاہے بقا عطا کر دے. ہم سمجھتے ہیں کہ بقا شاید آکسیجن کے ملنے سے رہتی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو جلتے ہوئے تندور میں مچھلی کے بند پیٹ میں چلتی چھری کے نیچے بقا کیسے ملتی؟ بقا کا ملنا بتا رہا ہے کہ عوارض فنا تمہارے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں. وہ چاہے تو عوارض فنا کو عوارض بقا میں بدل دے. دنیا باقی کیوں ہے؟ نہ اس لیے باقی ہے کہ علم آگے بڑھ گیا، نہ اس لیے باقی ہے کہ سائنس آگے بڑھ گئی، نہ اس لیے باقی ہے کہ مکانات مضبوط بن گئے، نہ اس لیے باقی ہے کہ شہری نظام بڑا کامیاب ہو گیا، نہ اس لیے باقی ہے کہ تم نے صحت کا نظام اچھا کر لیا. بس اگر باقی ہے تو اس لیے کہ خدا نے کسی کے لیے باقی رکھا. دو آیتیں سورہ مبارکہ الرحمن سے آ چکی، ایک سورہ مبارکہ النحل سے آ چکی. آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھے، سورہ زخرف میں چلے. اور اگر اجازت تو تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. یہ چلنا بھی عجیب ہے. وہ چلے گئے کیسر بھائی جو پڑھ رہے تھے کہ دوش پہ کیا گھوڑے کی بات تھی اور کیا دوش کی بات تھی. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم گھوڑوں کی مثال دیتے ہیں، اونٹ کی نہیں. اس لیے کہ گھوڑے کی مثال میدان جہاد کی مثال ہے، اونٹ کی مثال میدان جہاد کی نہیں ہے. تو چونکہ بات ہو رہی ہے آپ کے چلنے کی، تو آپ کے لیے سورہ زخرف کا سفر ہے آیت نمبر 28 تک. بہت دور نہیں جاؤں گا. 28 روزے رکھنے کے بعد جھگڑا ہوا تھا. 29ویں شب میں چاند ڈھونڈ رہے تھے، نہیں غلط، شب 30 میں چاند ڈھونڈ رہے تھے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اتفاق سے میں کربلا محلہ میں تھا جب لوگ چاند ڈھونڈ رہے تھے. میں زہرا کے چاند کے روزے کی زیارت کر رہا تھا. اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں. نہ کوئی فقہی مسئلہ بیان کر رہا، نہ کوئی کسی ایک طرف کی بات کر رہا، میں تو آپ کی بات کر رہا. آپ یہ بتا دیں آپ اہل یقین ہیں یا اہل شک؟ اہل یقین. جب اہل یقین ہے تو بتائیے 29 رمضان تک آپ یقین کی حالت میں تھے یا شک کی حالت میں؟ بتا دیجیے. اگر 29 رمضان تک حالت یقین میں تھے کہ ماہ رمضان ہے، تو شک شوال کے چاند میں تھا. جب تک شوال کا شک یقین میں تبدیل نہ ہو جائے تب تک رمضان تھا. اگر اس وقت سمجھ میں نہ آیا ہو، آج کے بعد سے یاد رکھیے، یقین کو ختم کرنے کے لیے اگلا یقین چاہیے. کبھی شک یقین کو ختم نہیں کرتا. 29 رکھ لیے تھے تو ایک میں کیا مسئلہ. درمیان میں بات آ گئی تو میں نے بیان کر دی. 28 آیت نمبر سے بات چلی تھی، مجھے یہاں کے سورہ زخرف میں تھے. اور پروردگار نے اس آیت میں کیا خوب اعلان کیا. یہ آیت وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عِقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا جعلها، جعل کا
فاعل کون؟ ابراہیم. ابراہیم نے قرار دیا اساس کو، بنیاد کو، کلمہ توحید کو، کلمتاً باقیتاً، ایک ایسی مثال بنا کر ہمیشہ رہنے والے کلمے کے طور سے فی عقبہ، اپنی ذریت کے لیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس پلٹ کے اسی مقام پر آ جائے. یہ ترجمہ ظاہری طور سے میں نے کیا ہے. اب روایت سننے امام جعفر صادق علیہ السلام. اس آیت پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں ماہ سفر میں، تفصیل بیان نہیں کر رہا. وَجَعَلَهَا کلمتاً باقیتاً، امام فرماتے ہیں کہ یہاں پروردگار نے تعویل میں پیغام یہ دیا کہ اس نے قرار دیا ہے امامت کو، جعلہا، اس نے قرار دیا امامت کو کلمتاً باقیتاً، کلمہ باقیہ کی طرح، فی عقبہ، حسین کی ذریت میں. اور اب آخری جو اس کا حصہ ہے اس کا تعلق پھر پوری بحث سے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس پلٹا دیے جائیں، واپس پلٹ کے آ جائیں. یہ رجعت ائمہ اہل بیت کا اشارہ ہے. تو امامت کیا ہے؟ کلمہ باقیہ. امامت ہے کلمہ باقیہ. اور اعمال اگر اچھے ہوں تو باقیات صالحات کہلاتے ہیں. جو خدا کے نام سے منسوب ہو جائے وہی تو باقی رہ جاتا ہے. تو دنیا کا نظام خدا نے باقی رکھا، بقیت الدنیا بے بقیت اللہ. اور چلیں سورہ مبارکہ ہود میں، سورہ ہود میں چلیں، 4 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم تو 5 کے عادی ہیں. ہم کو تو 4 میں بھی 5واں ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے. 4 میں بھی 5واں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو 5ویں آیت سن لیجیے. 2 آیتیں رحمان کی پڑھی، ایک زخرف کی پڑھی، ایک نحل کی پڑھی. 5واں آیت سن لیجیے سورہ ہود کی. اور یہ تو آیت سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے. پروردگار نے ارشاد فرمایا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور اللہ کا بقیہ تمہارے لیے ہی تو بہترین ہے. شرط یہ کہ اگر تم مومن ہو. اگر خدا نے شرط رکھی ہے تو اب یاد رکھے ہر مسلم کہ بقیت اللہ اس کے لیے خیر ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے. اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ بقیت اللہ خدا نے کیسا باقی رکھا؟ پردہ غیب میں حجت خدا کو اور اتنی زیادہ علامتوں کی روایات کے بیان کے ساتھ جب ظہور کا اذن دے گا تو لوگ حیران ہو جائیں گے. انہیں تو پہلے دیکھا تھا. میں کیا کہوں، یہ کون کہے گا؟ یہ حرکت و ناقص تو نہیں کہہ سکتا. چلیے آغائے وحید خراسانی کے پاس چلتے. عظیم بزرگ عالم ہیں، مرجع عالی قدر ہیں. غور کیجئے، بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی قریشی ملنے جاتا ہے بشیر سے. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی قریشی ملنا چاہتا ہے بشیر سے. بڑا اچھا لگا تھا جب کوئی پوپ ملنے گیا تھا مرجع عالی قدر سے. اللہ اکبر. دنیا کیا سمجھتی ہے؟ ہمارے علماء ایوان تک نہیں جاتے، ایوان چل کر وہاں پہ جاتے. یہ شان ہے، خدا کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے علماء دیے. کس طرح بیٹھا ہوا ہے وہ، سب کو سناتا ہے، وزیر خارجہ ہے، اسے داخلہ ملا تو پھر بشیر کی بشارت کو سن رہا تھا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے کہ وحید خراسانی کا بہترین جملہ جب ان سے پوچھا گیا کہ امام زمان کی زیارت کیسے ممکن ہے، جس سے آپ بیان کر رہے تھے
کہ جو ہجر کی کیفیت ہے وہ آنکھوں کے نیچے حلقے امام کو بتائیں. میں سوچتا تھا وہ آنکھ کا حلقہ بتائے گا، یہ حلقہ عزاداری بتائے گا. وہ سنانے کے لیے ہے یہ 7 دن. دعا پڑھے محمد والے محمد. آگے وہی سے پوچھا گیا امام زمان کی زیارت کیسے ہو سکتی؟ تو ارشاد فرمایا امام زمان کی زیارت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب کو کھول کے دیکھو، آیتوں کے عکس میں تمہیں زمانے کا امام دکھائی دے. خدا معلوم یہ کیوں رکھا گیا شب قدر میں اعمال قرآن، کہ رات بھی اس کی ہے، کتاب بھی اس کے جد پہ آئی ہے، اور اسی کتاب میں اس کا چہرہ دکھائی دے. تو کون کہے گا امام کو دیکھ کر کے مولا کہیں دیکھے لگتے، کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا، فرش عذاب وہی دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا، حلقے ماتم میں دیکھا ہوگا. ابھی تو لوگ کہیں گے دیکھ کے مولا. جب آپ کو اس میں ظہور ملے گا تو اس طرح سے جوان کامل کی شکل میں سامنے آئیں گے. تو یاد رکھیے جوان کامل 40 برس کے مکمل جوان کی شکل میں امام سامنے آئیں، اور امام کے آنے سے پہلے ساری علامات پوری ہونا. تو اب کوئی دعویٰ کر لے مہدی کا، آپ یاد رکھیے، مت توجہ دیجیے کہ ابھی علامتیں پوری نہیں ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کہ خدا کو میری اور آپ کی حالت پر رحمت ہو سکتا ہے کہ جیسے بغیر وقت کی ماں کھانا دے دیتی ہے کہ بچہ ابھی مانگ تو نہیں رہا لیکن لگ رہا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں بغیر مانگے ہوئے بغیر وقت کے کھانا دے سکتی ہے. تو خدا تو ماؤں سے بڑا مہربان ہے. اگر بغیر علامتوں کے ہمیں اور آپ کو امام دے دے تعجب کیسا ہے. بس ہماری اور آپ کی کیفیت امام کا آنا موضوع نہیں ہے، ہمارا امام کا ہو جانا موضوع ہے. امام اگر آ بھی گئے اور ہم امام کے نہ ہو سکے، امام کے آنے کا فائدہ کیا؟ دوسرا جملہ سن لیجیے، یاد رکھیے کہ امام کی زیارت موضوع نہیں ہے، امام کی رضایت موضوع ہے. امام اگر راضی ہو گئے تو چاہے زیارت ہو کہ نہ ہو. کتنے لوگ نجف نہیں گئے لیکن کیا علی والے نہیں ہیں؟ کتنوں نے روزے امیر نہیں دیکھا مگر پھر بھی علی والے، تو کتنوں نے چہرہ مہدی نہیں دیکھا پھر بھی مہدی والے.